اور ساتھی قریب قریب آ جائیں، پہلی صف کو مکمل کر دیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يشرك بالله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن مبارک وقت مبارک گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں جلدی آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد سے اب تک اور بقرعید کے آنے تک الحمدللہ مسلمانوں کی تیاریاں اب شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ حج کی تیاری کر کے حج کو نکل گئے، کچھ لوگ قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں نیکیوں اور سعادتوں کو قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو بڑھ چڑھ کر حج کرنے کی اور قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دونوں عبادتیں دین اسلام کے اہم شعبوں میں سے اور اہم رکنوں میں سے اہم عبادتوں میں سے ہیں۔ حج یوں تو اسلام کے 5 ارکان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور قربانی بھی اس امت مسلمہ کو عطا کی گئی۔ اس سے پہلے قربانی کے تعلق سے جس طرح ہمیں دیا گیا اس طرح شاید کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں عبادتوں کا تعلق خاص طور سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم اور ملت ابیکم ابراہیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل امام الانبیاء امام الرسل میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کی سنتیں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں اور اپنی امت کو اس پر عمل کرنے کی تلقین اور حکم کرتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ تو بات یہاں ہے، ورنہ دوسری حدیث میں ایک بات ہمیں ملتی ہے، اگر میرے زمانے میں موسیٰ اور عیسیٰ دونوں نبی موجود ہو، زندہ ہو، مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، میری امت کامیاب ہو نہیں سکتی جب تک میرے نقش قدم پر نہ چلے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر موت تک اتنی قربانیاں لی۔ ان کی قربانیاں دین اسلام کے بارے میں مصیبتوں کو برداشت کرنا، تکلیف سہ لینا، قربانیاں پیش کرنا، امتحان پیش کرنا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نام کو اور ان کی اہم چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ نماز میں کون سا درود شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جی درود ابھی خطبے کے بعد ہمیں پڑھے، وہاں کیا آتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود شریف بھیج، رحمت بھیج۔ آگے کا جملہ کیا؟ جی یاد نہیں؟ تو بولنے کو تیار نہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر رحمتیں بھیجی، درود بھیجا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نماز میں خاص درود شریف درود ابراہیم کے نام سے، اور اس میں درود بھیجا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں بھی حضرت ابراہیم کو یاد کیا گیا۔ کسی نبی کی اتباع نہیں کر سکتے، لیکن قربانی کا جہاں معاملہ آتا ہے، قربانی کے تعلق سے حضور نے فرمایا، قربانی تمہارے میرے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم کے تعلق سے حضور کو اور حضور کے تعلق سے ہم لوگوں کو ملی، انہی میں سے ایک چیز ہے ختنے کا کرنا۔ یہ سنت حضور کی نہیں، یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، امت کو اس کا حکم دیا، اللہ نے اس کا حکم دیا، لیکن اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ زمزم کا کنواں پانی بڑے شوق سے ہم پیتے ہیں، اور پینا بھی چاہیے، بہت پاکیزہ، پاک، صاف، شفاف پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، بئر زمزم لما شرب، زمزم کا پانی جس بھی نیت سے پیا جائے گا، اللہ اس نیت اور اس ارادے اور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا کرو، دنیاوی دعا کرو، آخرت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کرو۔ زمزم کی برکت یہ ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، پیاس بجھا رہے ہیں، لیکن نیت کریں گے دعا قبول ہو رہی ہے۔ یہ میعاد ہے حضرت اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی۔ قربانیاں 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 دیکھ کر ایک نام تیار ہوا، وہ نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر موت تک حضرت ابراہیم نے اتنی قربانیاں دی کہ اللہ کو حضرت ابراہیم کی تمام امتحانات میں اتارنا، ان کو کامیاب کرنا، ان کی قربانیوں کو پسند کرنا اتنا پسند آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، اپنی امت کو ایک پیغام دیجئے، حضرت ابراہیم تمہارے باپ ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرے اور ان کی سنتوں کو زندہ کرتے رہے۔ قربانیاں بہت ہیں، جب پیدا ہوئے
تو ایسے گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولا، نہ دائیں جانب کوئی اللہ کا نام لینے والا، نہ کوئی بائیں جانب اللہ کا نام لینے والا، نہ سامنے کوئی اللہ کا نام لینے والا، نہ پیچھے نہ اوپر، نہ سب کے سب مشرک تھے، اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ بلکہ قرآن مجید تو کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تم بتوں کو، مجسموں کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو۔ باہر کے لوگ تو بنائے تھے ہی تھے، لیکن جس گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کا باپ کیا نام؟ اسماعیل السلام، آزر، وہ بھی بڑا بتوں کو پوجنے والا، بتوں کو پوجنے والا نہیں، کارخانہ ہی ان کے گھر کے اندر موجود تھا۔ بارش کا بت ان کے گھر سے تیار ہو کر جاتا تھا، زمین سے غلہ اگانے کا بت ان کے گھر سے تیار ہو کر جاتا تھا، ہواؤں کو چلانے کا مجسمہ بت انہی کے، بت سمجھ رہے ہیں، کھل کر نام لینا فی الحال حالات ویسے اچھے نہیں ہیں، اس لیے اشارے میں بات سمجھنے کا، ہر بت ان کے گھر سے نکل کر جاتا تھا، بنانے کی فیکٹری اور کارخانہ حضرت ابراہیم کے باپ کا گھر تھا اور ان کی دکان تھی۔ اور دکانداروں کی ایک بات یہ ہے، گاہکوں کو مال بیچنے کا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، جتنی فضیلت بیان کریں گے اتنا مال اچھا خاصا بکے، صحیح؟ وہی کام حضرت ابراہیم کے باپ آزر بھی کیا کرتے تھے، اچھا خاصا مجسمہ بت بناتے تھے، فضیلت اتنی سناتے تھے، اتنی سناتے تھے، اتنی سناتے تھے، جو سامنے والا گاہک آیا ہے وہ لیے بغیر چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ پورے عراق، آج کا نام عراق، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، جس زمانے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اس ملک کا نام، اس شہر اور بستی اور پورے صوبے کا نام بابل تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، چھوٹے سے لے کر بڑے بت کی پوجا عبادت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ چاند، سورج، ستاروں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور ان تمام بتوں کا رب سب سے بڑا نمرود مانا جاتا تھا، اس کے سامنے سجدہ ہوتا تھا۔ ان تمام کو تو مانا کرتے تھے، ہر چیز ان کی عبادت کے تعلق سے کیا کرتے تھے، آخر سب سے بڑا بت اور سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا معبود حق کو مانا کرتے تھے نمرود بادشاہ۔ اس طرح اس نے ظلم تشدد کر کے پوری قوم کو اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا، بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود نے ایک وقت میں پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے لوگ، جتنی مخلوق آباد تھی، ان تمام پر وہ بادشاہت کیا کرتا تھا۔ جب اتنا بڑا بادشاہ تھا تو اپنے ملک کو سنبھالنا، اپنے ماتحت میں رکھنا کیا اس کے لیے بڑی بات ہو سکتی تھی؟ اور حضرت ابراہیم کے والد آزر اس کے محل کے آنے جانے والے وزیر تھے، اور اس کے ہاتھ کے خاص وزیر، خاص آدمی شمار ہوا کرتے تھے۔ جب پورے ملک کی حالت، پوری دنیا کی حالت حضرت ابراہیم نے دیکھی، ہر ایک اپنے گھر کے اندر بت بنایا بیٹھا ہے، نمرود کو خدا مان رہا ہے، تو اپنے باپ سے دعوت کو دینا شروع کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچے پکے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا حضور، اے میرے ابا، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی چیز وہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا حضور، یہ بتوں کی عبادت کرنا، مجسموں کے سامنے سجدہ کرنا، ان سے منتیں مانگنا، مرادیں پوری ہونے کا عقیدہ رکھنا، بارش کے برسانے کا عقیدہ رکھنا،
عوام کو چلانے کا عقیدہ رکھنا یہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان تو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت شروع کی، ایک اللہ اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت جو شروع کی ہے اپنے گھر سے ہی شروع کی، اور سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو دعوت دینے لگے، اور دعوت دیتے 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 اپنی پوری قوم کو دعوت دی، اور قوم کی حالت یہ تھی جس کو چاہے اپنا بت بنا لیتے تھے، اپنا خدا بنا لیتے تھے اور اس کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ جو زمینی بت تھے ان سے بڑا مقام تھا ستاروں کا، ستاروں کو اپنا معبود مانتے تھے، چاند کو بھی اپنا معبود مانتے تھے، سورج کو بھی اپنا معبود مانتے تھے اور ان کو بڑا مانا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوری قوم کو سبق دینے کے لیے کام کیا، پوری قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور کہنے لگے حضرت ابراہیم تمہارا ماننا ہے یہ ستارہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ میرا رب اور تمہارا رب ہے؟ پوری قوم نے حضرت ابراہیم سے کہا ہاں یہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے اور یہ ہمارا بھی رب ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ حضرت ابراہیم نے انہی کی زبان سے انہی کے الفاظ سن کر انہی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تم کہتے ہو یہ میرا رب سورج میں یہ ستارہ میرا رب ہے، تھوڑی دیر رکو۔ جب رات ڈھل گئی اور ستارہ صبح کے وقت غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا جو غروب ہو جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے، مانگ پڑ جائے، میں اس کو اپنا معبود اور اس کو اپنا رب نہیں مانتا۔ جب دوسرا دن آیا تو چاند بھی اپنی روشنی پھیلاتے ہوئے نظر آیا، قوم کو دعوت دی تم کہتے ہو نا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ چاند ہمارا رب ہے، یہ چاند ابراہیم کا رب ہے، میرا رب ہے۔ قوم نے کہا یہ تیرا رب ہے، تیرے باپ کا رب ہے اور ہم تمام کا رب ہے۔ جب چاند کی بھی روشنی پھیکی پڑ گئی، وہ بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم کہنے لگے نہیں نہیں، جس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہو، پھیکا ہو جاتا ہو، وہ میرا رب کیسا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اور جب سورج کو لوگوں نے دیکھا آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی پھیلا رہا ہے تو حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے یہی دعوت دیتے ہوئے کہا تم کہتے ہو کہ سورج ہمارا رب ہے، سورج بھی ہمارا رب نہیں، نہ ابراہیم کا رب، نہ ابراہیم کے باپ کا رب اور نہ پوری قوم کا، نہ کسی کا رب سورج ہو سکتا ہے، بس یہ چیز بھی غروب ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ توحید نہیں، ایک اللہ کی عبادت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ اللہ کا منکر بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتے۔ شرک کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں، شرک کی وجہ سے گلوں کو اگانا اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتے ہیں، بہت ساری بیماریاں شرک اور کفر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر کے علاوہ چاہے جتنے بڑے گناہ کیوں ہو ان کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کر سکتے۔ شرک اتنی بری چیز تھی اور اتنی بری خطرناک چیز تھی کہ حضرت ابراہیم کا پورا گھرانہ، ان کی پوری قوم مشرک تھی، اللہ کا انکار کرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ ہونے کی دعوت دی۔ حضرت اپنے ابراہیم نے حضرت اپنے باپ آزر کو بھی دعوت دی، نمرود کو بھی دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دے کر یہ سبق بتایا کہ وہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے اندر جان نہیں، ان کے اوپر مکھی بیٹھے وہ حرکت نہیں کر سکتے، ہم لوگ ان کے سامنے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں کیسے دے سکتے ہیں؟
نمرود کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہ ہماری باتیں کیسے سن سکتا ہے؟ وہ ہمیں کیسے پال سکتا ہے؟ وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند، سورج، ستاروں کو ہم اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، ہم اس کو خدا کیسے بنا سکتے ہیں جو خود خدا کے محتاج ہیں، جو خود ایک رب کے محتاج ہیں؟ اللہ جب تک سورج، چاند، ستاروں کو نہ نکالے وہ نکل نہیں سکتے، جب تک غروب نہ کرے وہ غروب ہو نہیں سکتے۔ پوری قوم کو ایک اللہ ہونے کا دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ قربانیاں اتنی تھی۔ آج ہم لوگوں کو یہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، دین کے باتیں، اسلام کے باتیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، مسجدوں کو آباد کرنا۔ جہاں کوئی اللہ کہنے والا موجود نہیں وہاں یہ بات کرنا ایک بہت بات بڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ نبی تھے، خلیل تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے پیارے دوست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، بچپن میں آنکھ کھولی، سب سے پہلے توحید کا سبق دیا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر اور اللہ کے ہمسائے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے رب کی عبادت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ یہ باتیں اسی لیے آج کرنا پڑ رہی ہیں۔ اسکولوں کالجوں کے تحت اگر عنوان دیکھا جائے، مضمون دیکھا جائے، گزشتہ جمعہ میں اعلان ہوا اپنی لڑکیوں کو، اپنے اولاد کو زیادہ سے زیادہ اردو اسکول میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب نصاب اتنا بدل چکا ہے، اتنا خطرناک ہو چکا ہے، بلکہ اردو اسکولوں کا بھی اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ وہاں بھی یوگا کی تعلیم، یعنی سورج کو پوجنے کی تعلیم ان کتابوں کے اندر آ گئی ہے۔ تو باقی اسکول کالجوں کی اور آج حالت یہ ہے، بچہ گھر سے مسلمان گئے اور وہاں کا کفریہ جملہ نہ کہے اور شرکیہ کوئی کام نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج اپنے اولاد کو زیادہ سے زیادہ توحید کا سبق دینے اور حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو سنا کر ان کو اپنے دین اسلام پر باقی رہنے کی جتنا ہمیں کوشش کرنا چاہیے، جتنی کوشش کریں گے وہ کوشش کم ہی ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آج اتنے راستے کھل چکے ہیں، اتنے راستے کھل چکے ہیں، اتنے راستے کھل چکے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں یہ ہماری نادانی ہے۔ ہم بھی جانے انجانے میں وہ اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہے ہیں، ان تمام انبیاء کی قربانیاں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں باقی رہ گئی، ان کی دھجیاں ہم اڑا چکے ہیں، اور اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننے کو معمولی سمجھ کر وہ کفریہ شرکیہ جملے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، جس کی قربانی دینے کے لیے نمرود سے مقابلہ حضرت ابراہیم نے کیا، اپنی پوری قوم سے ایک ہی معاملے میں کیا کہ ایک اللہ ہے، جو تم کر رہے ہو یہ سب معاملہ غلط ہے۔ اپنے باپ آزر سے مقابلہ کیا، گھر سے نکالے گئے، ایک اللہ کی وحدانیت کے دعوت ہی کے سلسلے میں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ شرک اور کفر کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ آج امت کو، امت مسلمہ کو اپنے اولاد کے تعلق سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کفر اور شرک اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اللہ ان گناہ کو ذرہ برابر بھی معاف نہیں کریں گے۔ آج بولیے کے اعتبار سے ہم مسلمان تو نظر آتے ہیں، لیکن زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں، ہم صبح مسلمان ہیں تو شام میں کافر، شام مسلمان ہیں تو صبح کافر ہو رہے ہیں۔ یہ غیروں کے ساتھ دوستی، اور وہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے السلام علیکم، ایک مسلمان دوسرے کو ملے تو کیا کہنا؟ بولو نمسکار، السلام علیکم مطلب سلامت۔ اور ان کے وہاں بھی ایک جملہ مشہور ہے، کیا؟ نمستے کا نمسکار کیا ہے؟
پہلے مسلمان ایک دوسرے کو اتنا سلام کرتے تھے، اتنا سلام کرتے تھے، اتنا کرتے تھے، دوسرے سن کو انہیں سلام کرتے تھے۔ تب فون آیا کسی غیر کا، مسجد میں بھی بیٹھ کو نمستے کیا ہاں کیا نا جیسے صحیح، مسجد میں بھی بیٹھ کو غیر کو کیا بولے گا؟ یہ شرک اور کفر کا جو نمستے مطلب نمسکار کا ایک مخفف جملہ ہو گیا، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یا کوئی اور مطلب اس کا نکلتا، ایسا ہی ہے۔ یہ مسئلہ اب شروع ہو چکا ہے، انہیں ہم نہ سلام کرتے ہیں، ہمیں ان کو اس کا یہ جواب دے دیں، حالانکہ ہمیں بھی ان کو ہداکم اللہ کہنا چاہیے، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں ایمان والا، لیکن میل ملاپ اتنا رکھے ہمارے زبانوں سے اب ایسا معاملہ ہوا، مسلمان کا بھی جملہ سلام، مسلمان کا بھی فون آیا تو اسے غیر سمجھ کو نمستے کرتے ہوا، ابھی شروع ہے۔ یہ چیزیں کفر اور شرک تک پہنچا رہی ہیں اور پہنچانے والی ہیں، اس سے جتنا ہم بچیں گے دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، اور چند پیسوں کے تحت اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ یہ جو قربانی حضرت واقعہ میں نے بہت مختصر کر کے سمجھایا، ورنہ خون کے آنسو رونے والا یہ واقعہ ہے۔ کہنا، سننا، بولنا، سن کر چھوڑ دینا بہت آسان ہے۔ حضرت ابراہیم پر اس وقت کیا گزری ہوگی، اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے شرک اور کفر کی حالت میں، دعوت دینے کے بعد گھر سے نکالا گیا، اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے عراق بابل سے ان کو نکالا، نمرود کے محل میں پہنچ کر کفر کو چھوڑنے اور شرک کو چھوڑنے کی، ایک اللہ کو دعوت دینے کی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ سب مصیبتیں، تکلیفیں، قربانیاں برداشت کی، ایک ہی تحت اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ میں ابراہیم، میری اولاد اسماعیل، اسحاق، میری بیوی ہاجرہ اللہ کو مانے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانے گی۔ باپ نے کہا، ابراہیم اگر تم ایک اللہ کو مانتے ہو، میرے گھر میں رہنے کا اب تمہیں حق نہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ قوم نے کہا، اگر تم ایک اللہ کو مانتے ہو، ہمارے بتوں کو پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، ہمارے شہر سے نکلو، ہمارے ملک سے نکلو۔ نمرود نے کہا، اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے، چاند، سورج، ستاروں کو خدا نہیں مانتے، اپنے ہاتھ سے جو ہم مجسمے اور بت بنا رہے ہیں ان کو تم اپنا خدا نہیں مانتے، میرے ماتحت اور میری حکمرانی میں رہنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں، اب نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم آنے تک دعوت دیتے رہے، کفر سے ڈراتے رہے، شرک سے ڈراتے رہے، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے رہے، پھر جا کر ان کو ہجرت کا حکم ملا۔ یہ ہجرت یوں ہی نہیں ہوئی، گھر سے نکالا گیا، ملک سے نکالا گیا، اپنے شہر گاؤں سے نکالا گیا، ایسی قربانیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں بتا کر چلے گئے، میں نے بھی توحید کی دعوت دی، مکہ میرے آبا و اجداد کا گھر تھا، متولی مکہ کے میرے دادا تھے، مجھے یہاں سے نکالا گیا ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دینے کی وجہ سے، مکہ سے نکالا گیا، طائف میں بھیجا گیا، طائف میں پتھر برسائے گئے، مدینہ گیا، وہاں یہودیوں نے جادو کیا، وہاں مجھے زہر دیا گیا، وہاں مجھے ستایا گیا، بس ایک ہی معاملہ تھا، وہ تھا توحید۔ کیا تھا؟ ایک اللہ کو ماننا۔ آج امت اس سے پھسل رہی ہے، اولاد تو ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں، لیکن یہ جو آپسی میل ملاپ ایسا ہو رہا ہے، پیار و محبت اور جمہوریت کے چکر میں کفر اور شرک اپنی زبان سے کب نکل رہا ہے اور کب نکل جائے گا، اب بولنا مشکل، تسبیح لے کر بیٹھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شاید تب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، کفر اور شرک سے ہمیں، ہمارے اولاد، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بچائے، توحید پر جمے رہنے کی اور جمائے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔